نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ابھی سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو انسٹرکشن جاری کی ہے، ایک قومی لیڈر پر حملہ کیا گیا ہے اور ابھی تک یہ آپ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ کی تو آپ کے خلاف سو موٹر ایکشن لیا جائے گا۔ کہا ایک قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ یہاں آئی جی نے بڑی حیرت انگیز انکشاف یہ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی چیف منسٹر کو بھی ایف آئی آر درج کرنے پہ تحفظ ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کو بھی وہ جو ایک سرکاری ملازم ہے جو اس میں ایجنسیز کا بندہ ہے اس پہ تحفظ ہے پرچہ نہ دینے کی۔ تو بھائی آپ نے سی آر پی سی کی 154 سیکشن کے تحت پرچہ دینا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ جو ایم پی ایم ایل 1952 کے تحت جو آرمی کے بندے ہیں ان کو گرفتار ہی نہیں کر سکتی پولیس، تو کس چیز کا ڈر تھا، کس چیز میں آپ ڈر رہے تھے پرچہ درج کرنے میں؟ پرچہ درج کرنے کے باوجود بھی آپ کسی آرمی پرسن کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایم پی ایم ایل 1952 کہہ رہا ہے۔ جب آپ گرفتار نہیں کر سکتے، تفتیش نہیں کر سکتے، آپ صرف زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کو بتا دیتے ہیں، جیک برانچ کو کس بندے کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے، اب آپ اس کی سزا اور جزا کا بندوبست خود کریں۔ تو یہ اتنا جو ہے آئی جی جو ہے اس کو یہ بات نہیں پتا کہ اگر پرچہ درج بھی ہو جائے گا تو کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا آپ پہ، یہ آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت آپ کسی آرمی افسر کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو پرچہ درج کرنے میں کیا بات تھی؟ آپ اتنا ٹائم لگا دیا، آپ کو قانون کا نہیں پتا۔ ابھی سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا پڑا ہے کہ سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے کہا ہے کہ قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور پرچہ درج کرا ہے۔ تو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں جی بندہ جو شہید ہوا ہے مظلوم، اس کے لوہر جن کی طرف سے ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ 14 بندے مظلوم ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا، عمران خان نے اس کو بلا کے 1 کروڑ روپیہ اس کی امداد کی، اس نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی، تو کون؟ میں خام خواہ؟ آپ میں نہ طاقت ہے، آپ میں نہ ہمت ہے، نہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ فوجی کسی سپاہی کو نہیں گرفتار کر سکتے۔ یہاں تو ایک میجر کی بات ہو رہی ہے۔ عجیب ہے، آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے اور چیف منسٹر کو بھی تحفظات ہے۔ وہ چیف منسٹر جو ہے وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے، وہ ادھر سے اپنے جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کر رہا ہے، ادھر سے وہ اپنی عمران خان کو بھی خوش کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو چاہیے اس کو کہ اسمبلی توڑے، اور پنجاب میں ان کے 2/3 اکثریت ملے گی الیکشن میں، فریش الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو ان کو ابھی تک قانون کا نہیں پتا۔ 154 درج کرنے سے کوئی آسمان تو نہیں گر پڑنا تھا۔ اس میں بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ جو بندہ ایم پی ایم ایل 1952 کے تحت ایون کہ اے ایس ایف کا بندہ نہیں آپ گرفتار کر سکتے، وہ بھی پارلیمنٹ کے تحت نوکری کر سکتا ہے، اس کو نہیں آپ گرفتار کر سکتے، تو ایک سمپل ایک سپاہی کو بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ قانون کیا ہے آرمی ایکٹ کے متعلق؟ جو بندہ آرمی ایکٹ کے تحت نوکری کر رہا ہے اس کی سزا جزا الٹیمیٹلی اس کے فوراً سے ہی ہونی ہے۔ اور جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارا وہ اپنا خود احتسابی نظام ہے، خود احتسابی نظام یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خود سزا دیتے ہیں۔ وہ اب انویسٹیگیشن آپ نے صرف پرچہ درج کر کے اپنے جی ایچ کے کو انفارم کر دینا ہے کہ یہ جناب اس بندے کے خلاف پرچہ درج ہو گیا، اس پہ وہ جیک برانچ سے پھر الٹیمیٹلی رائے لی جائے گی۔ اگر اس کے خلاف ایویڈنس ہوا تو اس کی انکوائری ہوگی یا کورٹ مارشل ہوگا، جو بھی ہوگا۔ یہ چیف آف آرمی صاحب کی سوال نہیں تو منحصر ہے سارا کچھ۔ تو یہ کہنا جی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، یہ پتہ نہیں آئی جی نے کون سا قانون پڑا ہوا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 بڑی کلیئر ہے کہ کمپلیننٹ وکٹم جو بھی چاہے جس کے خلاف چاہے مقدمہ درج کرا سکتا ہے، پھر بات تو بعد میں انویسٹیگیشن میں مکمل ہوگی۔ پرچہ درج کرنے سے کوئی قیامت تھوڑی آ جائے گی کہ کسی آرمی افسر پر پرچہ نہیں درج ہو سکتا۔ پرچہ درج ہو سکتا ہے، آپ گرفتار نہیں کر سکتے، آپ اسے ریسٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے۔ آپ متعلقہ فورم پہ انفارم کریں گے، آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ افسر ہے، اس کے خلاف یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے،
پرچہ درج ہونے کی ان کو اطلاع دی جائے گی. جی ایچ کیو جو ہے وہ جیک برانچ میں بھیجے گی کیس کو. جو ایویڈنس آپ نے پولیس نے اس کے خلاف بھیجا ہوا اس کو جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ اس افسر میں انوالومنٹ ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا. ایکشن تو کوئی نہیں ہو رہا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے بھولیں گے ہمیں بھی اٹھا کے لے جائیں گے. آج کل تو یہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اعظم سواتی کی جو نجی اس کے ویڈیو بنائی گئی ہے اتنے بے شرم ہو چکے ہیں. بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا ہے. ابھی چیف جسٹس نے 100 فوٹو لیا ہے اس سے بات کی ہے. اعظم سواتی تو رو پڑا اس کے بیچارے کے پاس. رونے کے علاوہ چھوڑا کیا آپ نے اس کے خلاف. تو آپ ایجنسیز والوں اسٹیبلشمنٹ والوں اپنی اداؤں پہ غور کرو کہ آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. آپ نے اس اعظم سواتی کی کو ننگا نہیں کیا. آپ نے پورے ملک کو یہ ننگا کر دیا. کسی کی عزت نہیں چھوڑی. کسی ہر بندے کو ننگا کر رہے ہو. آپ جس کو گرفتار کرتے ہو اس کو ننگا کرتے ہو. بے شرمی کی انتہا. اور یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ تو امپورٹنٹ اس کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کرنا چاہیے. خواتین حضرات اسی کے اجازت دیں. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں. پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.